السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم لوگ روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت النبی سیریز سن رہے ہیں۔ بچوں، اس میں جو حصہ ہم ابھی سنے وہ ہے غزوہ احد، 3 سن ہجری میں پیش آنے والی ایک اہم جنگ، اسلامک ہسٹری کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر بہت اہم سبق دینے والی جنگ۔ بچوں، اس جنگ کے بارے میں تفصیلات میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جنگ شروع ہوئی، شروع ہونے سے پہلے کیا، جنگ کے دوران کیا ہوا، لڑائی کیسے ہوئی، اور کیسا جیت ہار میں دیکھتے دیکھتے بدل گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتایا۔ بچوں، اب اس جنگ کے اندر پیش آنے والا ایک وحشتناک واقعہ، یعنی ایک دم پریشان کرنے والا ایک واقعہ، وحشتناک خبر، وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بچوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک صحابی ہیں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ۔ ان کی فیس ہے نا، ان کی شیپ، ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس سے ملتا جلتا، اسی کے مشابہ تھا، ان کے جیسا تھا۔ ان کی غزوہ احد کے اندر، جنگ احد کے اندر ان کی شہادت ہو گئی، انہوں شہید ہو گئے۔ اب جو ہی انہوں شہید ہوئے، دیکھنے والے دیکھ کو جلدی میں، جلدی بولتے نا، ارجنٹ میں کیا بول دیے، حضور سے شہید ہو گئے بالکل۔ اور یہ خبر بالکل جنگل کی آگ کی طرح بہت اسپیڈ، بہت تیزی کے ساتھ یہ خبر پھیلی۔ بعض روایتوں میں ایسا لکھ کر ہے، شیطان اس کو اسپریڈ کیا سو بول کو، بالکل اسے فیک نیوز کو بالکل عام کیا سو شیطان بول کو۔ بعض لوگ بولتے نہیں، ایک دشمن تھا مشرک، انہیں زور سے آواز کریا ہے، دیکھ دل کو حضرت مصعب جو شہید ہو گئے، ان کو دیکھ دل کو سمجھ گیا، انہیں محمد مر گئے بول کو، انہیں آواز دیا سو محمد قتل ہو گئے بول کو، ایسا بہت زور سے انہیں اعلان کریا تھا سو۔ یہ بات میدان میں ہی سو مسلمانہ دشمنہ پورے سنے، یہ خبر مشہور ہونا دیری۔ مسلمانوں کی فوج میں مسلمان صحابہ ہیں نا، اب حضور ان کو ان کی جان سے بھی زیادہ پیارے، بچوں سے، بیوی سے، سب سے، ماں باپ سے سب سے زیادہ پیارے۔ حضور نہیں کر کو سنتے ہی ایک دم اپسیٹ ہوئے، ایک دم زیادہ مایوسی چھا گئی۔ بڑے بڑے بہادروں کے جو پیر جنگ میں زبردست لڑک تھے نا، ان کے پیر بھی اکھڑ گئے، یعنی انہوں بھی کمزور پڑ گئے۔ لیکن بہت سے جانثار صحابہ اس وقت بھی، حضور کا آرڈر تھا نا، تو اس واسطے انہوں قتال یعنی جنگ میں برابر مشغول رہے، مصروف رہے۔ سب کی نگاہیں ہیں نا شوق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ خبر پکی تو نہیں ہوئی تھی نا، فیک نیوز تھا۔ تو بعض مان لیے، بیزار ہو کر بیٹھ گئے، بعض ابھی نہیں مانے تھے تو انہوں ڈھونڈ رہے تھے۔ سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک، یاد رکھو نام، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیے۔ جو ہی ان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی نا، فوراً آواز سے چیخ کر انہوں بولے، مسلمانوں مبارک ہو، ہمارے سرتاج خیریت سے ہیں، مسلمانوں مبارک ہو، ہمارے جو آقا ہیں نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے، حیات ہیں، زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے ہیں ابھی۔ یہ آواز، یہ گڈ نیوز، یہ شیرے کے جیسا بالکل مٹھاس بھری یہ خبر، یہ مبارک آواز کے سنتے ہی مسلمانوں کے اندر ایک تازہ زندگی مل گئی، ایک تازہ دم ہو گئے، ریفریش ہو گئے، بالکل نیا ہو گئے۔ ان کے اندر جو مایوسیاں تھیں نا، پوری مایوسیاں ختم ہو گئی۔ اب سرفروش یہ صحابہ اپنے آقا، اپنے محبوب، اپنے پیارے کی طرف دوڑ پڑے۔ ادھر کفار بھی سب طرف سے ہٹ کر، جدھر سے آواز آئی نا محمد ہیں بول کو، ادھر جا کو حضور پر حملہ کر کو ختم کر دیں گے حضور کو بول کے، وہ لوگ ہم بھی چاروں طرف سے دشمناں بھی آتے ہیں، مسلماناں بھی آتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کا تو کیا معلوم، بالکل مرڈر کر دینا بول کے، وہ ارادے سے کئی حملہ کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیف اور سیو رہے۔ ایک مرتبہ جب دشمن بہت زبردست ایک دم زیادہ بھیڑ لے کر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے کہ کون قربانی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی کون میری حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، ان کے بدولت ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے، آمین۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ 4 اپنے ساتھیوں کو، جگری فرینڈز کو لے کر آگے بڑھے، سب کے سب ایک دم دلیر، یعنی بالکل بریو، بہادر، جام بازی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد وہ سب شہید ہو گئے۔ جب زیادہ زخمی ہو کر نیچے گرے نا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو میرے نزدیک لاؤ۔ لوگ ان کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لے آئے۔ اس وقت تک ابھی جان تھوڑی سی باقی تھی، قدموں پر انہوں نے منہ رکھ دیا، اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ، کیا مقام حاصل کیا ہے اس صحابی نے، اللہ کے نبی کے قدموں میں، اللہ کے نبی کے پیروں میں، اللہ کے نبی کے نزدیک پاس میں رہ کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے جان دی۔ بچوں، قیامت کے دن ایسے صحابہ ہمارے سے اگر پوچھ لیے تم نے تھوڑی بھی راحت، تھوڑی بھی محنت، یعنی تھوڑی راحت قربانی کیے کیا، تھوڑی محنت کرے کیا نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، ہم نے اپنی جان تک ایسے دے دی، تم ذرہ کیا تو بھی کرے کیا۔ سمر ہالیڈیز تھے تمہارے لیے، تمہارے پاس پیسے تھے، تمہارے پاس وقت تھا، تمہارے پاس سہولتیں تھیں، تمہارے پاس اپنے فرینڈز تھے، تمہارے پاس اپنے رشتہ دار پڑوسی تھے، کوئی نہ کوئی حضور کی کوئی بات، حضور کا کوئی کام تمہیں دنیا کو کر کو بتایا کیا، یہ میرے رسول کی سنت ہے بول کے کچھ تو کر کے بتایا کیا، تب ہمارا کیا جواب ہوگا قیامت میں، محشر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کی شرمندگی سے بھی، اللہ رسوائی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔